میں بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ اس گرمی میں یہاں آئے. یہ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ کس قدر گرمی ہے اور کتنی ابھی پڑنے والی ہے. خیر, تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا. میں بہت مختصر بولوں گا کیونکہ جو کچھ میں کہنا چاہ رہا تھا وہ سب نے کہہ دیا اور بار بار اس کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے, میں نے عمر و یار, ہم کچھ ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کے خون میں یہ کہانی بسی ہوئی ہے. ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور اس کہانی کو میں نے تو ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ پڑھا ہے. میرے پیرنٹس نے مجھے پڑھ کے سنایا, میرے نانا نے مجھے پڑھ کے سنایا. تو یہ کہانی ایسی کہانی ہے جو ہم لوگوں کی اپنی کہانی ہے. اور جہاں تک اس کہانی کو باقی پاکستانیوں سے شیئر کرنے کا تعلق ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک ہماری جنریشن ہے جو اس کہانی سے متعارف نہیں ہے, اور ہمیں یہ کرنا بہت لازمی ہے کہ ہم اپنے ادب اور اپنے لٹریچر اور اپنی ثقافت کو اپنے آنے والی جنریشن کے ساتھ شیئر کریں. کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ اگر ہم ہمیشہ دوسروں کا کام سراہتے رہیں گے اور اپنے کام پہ توجہ نہیں دیں گے اور اپنے کام کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے تو باقی دنیا کو پہ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہمارے کام کو کریدیں, ڈھونڈیں, اس کو فروغ دیں. یہ ہمارا کام ہے, ہماری کہانیاں ہیں, ہمیں سنانی ہیں. تو پہلی تو بات یہ ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح کی یہ فلم بنی ہے اور جس طرح سے, جس لگن سے, جس پیار سے اور جس فوکس سے اس پہ کام ہوا ہے, ایسا کام میں نے کم دیکھا ہے. اور اللہ کے فضل سے میں نے یہاں پہ بھی کام کیا ہے, باہر بھی کام کیا ہے, لیکن ہمیں یہ کرنا لازمی تھا. اور ہاں, ہم باقی فلمیں بھی بنا سکتے ہیں اور بنانی بھی چاہیے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو جانرز جو ہم لوگ یہاں پہ ایکسپلور نہیں کر رہے ہیں ان کو نہ کریں. ہماری انڈسٹری کے لیے ہمیں بار بار یہ ایک چیلنج ملتا ہے آڈینس کی طرف سے کہ جی پاکستان میں اس طرح کی فلم نہیں بن سکتی. ہم نے وہ فلم بنا دی ہے. میں بار بار وہ ایک کہاوت دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. ہم نے مور کو نچا دیا ہے. اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ آ کے دیکھیں یا نہ دیکھیں. امید ہے کہ آپ آ کے دیکھیں گے. جہاں تک میرے کردار کا تعلق ہے, میرے کردار کا نام ہے لقا, اور اس میں قاف ہے, اور اس قاف کو میں چاہتا ہوں کہ سب جانیں کیونکہ وہ اردو کا قاف ہے. لقا. لقا ایک ایسا کردار ہے جو جنونی حد تک یہ چاہتا ہے کہ جو عیاروں کو تباہ کر دے. اس کا سب سے بڑا مقصد زندگی میں یہ ہے کہ عیار نہ رہیں اور اس کی سلطنت ہو. تو وہ آپ جیسے جیسے اب امید ہے کہ آپ لوگ آ کے دیکھیں گے تو کہانی تو وہاں پہ کھلے گی. میں یہاں کھولنا نہیں چاہتا, لیکن میں سب سے یہ التجا کرتا ہوں یہ کہ اگر ہم نے یہ فلم بنا دی ہے اور اگر آپ لوگ نہیں آ کے دیکھیں گے تو پھر ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا کہ ہم یہ کہیں گے جی پاکستان میں اس طرح کی فلم نہیں بنتی اور ہم نہیں دیکھیں گے. یہ جو مارول یونیورس اور جو ڈی سی یونیورس ہے وہ کیسے بنی ہے؟ جن لوگوں کی تخلیق ہے انہوں نے تو لکھ دی, لیکن سراہنے والے, دیکھنے والے ہیں جو اس کہانی کو لے کے آگے چلتے ہیں. تو یہ ذمہ داری جو آپ لوگوں نے ہم پہ ڈالی تھی, ہم نے کوشش کی کہ ہم اسے نبھائیں, اور اب ہم یہ ذمہ داری آپ کو دیتے ہیں. آپ آئیے, دیکھیے, اپنے دوستوں کو, اپنے احباب کو, اپنے فیملی والوں کو, سب کو لے کے آئیے, ان کو دکھائیے, اپنے دوستوں کو بتائیے. اور یہ اس کا جو فائنل ڈیسیجن ہے وہ ہم آپ لوگوں پہ ہے. آپ کو پسند آئے نہ آئے وہ اس وقت تک آپ نہیں اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے جب تک کہ آپ جا کے فلم کو دیکھیں گے نہیں. فرحان صاحب, آپ نے ہالی ووڈ میں کام کیا, کیا یہ پروڈیوسر نے آپ تک پہنچے ہیں, ڈائریکٹر پہنچے ہیں, کیسے خیال آیا کہ میں نے اب پاکستان میں جا کے فلم؟ جی ہاں, میرے بہت پیارے دوست نے فون کیا تھا کہ ایک فلم پاکستان میں بن رہی ہے اور اس کے پروڈیوسرز آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ کون سی فلم؟ انہوں نے کہا کہ وہی بتائیں گے کہ کیا فلم ہے. تو زوم پہ میری ان سے ملاقات ہوئی سب سے, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ عمر و یار بن رہی ہے. تو میں ان سے تو اس وقت نہیں کہہ سکتا تھا, اس وقت تو بات چل رہی تھی, لیکن دل میں مجھے یہ بات ٹھہر گئی کہ اگر یہ بن رہی ہے اور اگر اچھی بن رہی ہے تو مجھے اس فلم کا حصہ ہونا لازمی ہے. تو بات وہاں سے شروع ہوئی تھی. اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کیسے فلم بنائیں گے, اور مجھے اس بات کا ذرا خدشہ تھا کہ جہاں جہاں پاکستان میں کیونکہ اس طرح کی فلم نہیں بنتی ہے, اس لیے کئی ریسورسز ہمارے پاس مہیا نہیں ہوتی ہیں اس ملک میں. ان گیپس کو آپ کیسے فل کریں گے؟ جب انہوں نے مجھے ان چیزوں کے بارے میں ایکسپلینیشن دی تو مجھے لگا کہ ہاں, ان لوگوں کا دل اور ان لوگوں کا فوکس بالکل صحیح ہے. اس کے بعد نہ کرنا میرے لیے تو وہ تھا ہی نہیں, آپشن ہی نہیں تھی اس کے بعد.
تو اور دوسری بات یہ تھی کہ میں ایک ایسی فلم کرنا چاہتا تھا کہ جو پاکستان کی انڈسٹری کو چیلنج بھی کرے اور پش بھی کرے. صرف آ کے وہ فلم کر لینی جو یہاں ہو رہی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ میں کرتا صرف سچی جو بات ہے وہ پھر پیسے کے لیے کرتا. یہ پیسے کے لیے نہیں ہے, یہ محبت کے لیے, یہ پیار سے ہے. تو میرا جو فیصلہ تھا وہ ان چیزوں پہ مبنی تھا. اگر ہم لوگ ہر وقت دوسروں کے سائے میں زندہ رہیں گے تو پھر ہماری اپنی روشنی کہاں ہے؟ اگر ہمارے استاد اور ہمارے ٹیچرز باہر کی فلموں وہ ضرور کریں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ کہیں اور, لیکن جو ہماری اپنی فلمیں ہیں اگر ہم ان کو نہیں دکھائیں گے اور اگر ہمارے استاد اور ان فلموں کو ریکمینڈ نہیں کریں گے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ اس ملک کی جو ثقافت ہے, اس ملک کا جو لٹریچر ہے وہ کہاں جائے گا؟ اس ملک میں تو ہم کو لفظ ہی نہیں معلوم. میں جب کسی سے کہتا ہوں کہ میں دانت مانجنے جا رہا ہوں تو مجھ پہ ہنستے ہیں کہ مانجنے جا رہے ہو. ٹھیک ہے مانا, لیکن اس قیمت پہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھول جائیں. یہ ذمہ داری تو ان پہ ہے, یہ ہم پہ نہیں. ہم نے تو بنا دی, ہم نے تو جنگل میں مور نچا دیا ہے بھائی. جی بنی ہے نا, ٹھیک ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وجہ سے وہ ایک بنی, اس سے پہلے کچھ اور فلمیں بن رہی ہیں. ہمیں جو ہالی ووڈ اور باقی جگہوں کی جو انڈسٹری ہے وہ اتنی مضبوط کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ ایک یا دو جانر سے فلم بناتے ہیں, وہ ہر جانر پہ فلم بناتے ہیں اور اسی لگن سے بناتے ہیں جس طرح دوسرے بنا رہے ہیں, اور ان میں کمپٹیشن نہیں ہے. ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک انڈسٹری ہے. اس وقت ہم لوگ ایک فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, ہم ایک انڈسٹری میں کام نہیں کر رہے ہیں پاکستان میں. یہ میرا مطالعہ ہے. آئی ایم سوری اگر کسی کو اختلاف ہے تو ہوگا, لیکن کیونکہ یہاں پہ اس سطح پہ کام نہیں ہو رہا ہے, ہم لوگ مختلف جانرز پہ کام نہیں کر رہے ہیں, ہم ایک خاص آڈینس کے لیے کام کر رہے ہیں جو ہماری ینگ آڈینس ہے. اس کے لیے اس وقت کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا. سچی بات ہے, جب میرے بھانجے اور بھتیجے جب گھر میں ہوتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کھانا کھانے آ جاؤ, وہ کھانے پہ آتے ہیں, جو ٹی وی پہ لگا وہ دیکھ لیتے ہیں, لیکن سچی بات ہے اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد اپنے کمرے میں جاتے ہیں, نیٹ فلکس کھولتے ہیں, ٹیبلٹ دیکھتے ہیں. تو وہ اب ہماری جو آنے والی جو جنریشن ہے وہ ہماری فلمز اور ان سے بہت دور ہو چکے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اٹلی میں جو ہے وہ اٹالین فلم بھی دیکھتے ہیں, اس کو اتنا ہی سراہتے ہیں جتنا وہ مارول کی فلم کو. تو ہمیں کم از کم اتنا کرنا ہے کہ اپنے جانرز کو ذرا کھولیں, کیونکہ پاکستان میں صلاحیت بہت ہے لیکن اپرچونیٹیز اور ریسورسز نہیں ہیں. میں بھی کہوں گا کہ دیکھیں, ہم یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ ہماری آنے والی جنریشنز کو یہ سب کچھ نہیں معلوم, لیکن اس کی ذمہ داری بھی ہم پہ ہے. ہم پہ ہے, ہم بتائیں گے تو وہ ان کو وہ سنیں گے. تو اسی لیے یہ فلم ایک اٹیمپٹ ہے کہ ہم لوگ اپنی کہانیاں ان تک پہنچائیں. سب سے بڑا میسج کیا ہے کہ ہم سب میں ایک ہیرو بستا ہے, ہمیں اس ہیرو کو جگانا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں ہم جن ہیروز پہ اس وقت فوکس کر رہے ہیں وہ یہ ہیروز ہیں, لیکن اصل ہیرو ہم میں بستا ہے. وہ ہر بچے میں بستا ہے, ہر بڑے میں بستا ہے, ہر ایک میں بستا ہے. سب سے بڑا میسج اس فلم کا یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہیرو, جو ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں, ہم ان کو جگا سکتے ہیں اور ان کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں.